نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 533، فصل دوم، اخلاص اور اس کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم دیا گیا کہ صرف خالص اللہ کی عبادت کریں۔ کس کو حکم دیا گیا؟ سب عبادت کرنے والوں کو، اہل ایمان کو۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہی ہے خالص دین، یعنی یہ اللہ کا حق ہے کہ دین کو اس کے لیے خالص کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ خالصتاً اس کی عبادت کی جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنا دین خالص رکھ، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اگر اس کو ایک بات کے طور پر لیا جائے تو بات یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر بہت ڈھیروں عمل بھی ہو اور اس میں ریاکاری ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشنودی مقصود ہو، اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے مہر شدہ نامہ اعمال لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پھینک دو اور اس کو قبول کر لو۔ فرشتے کہیں گے تیری عزت کی قسم، ہم نے تو وہی لکھا جو اس نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دوسروں کے لیے تھا، اور میں آج صرف وہی عمل قبول کروں گا جو صرف میرے لیے تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو پھر کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس کے ساتھ کسی بھی طرح، کسی بھی شکل میں کسی اور کو شریک کریں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے کہے ہوئے کوئی جھٹلا رہا ہے، یعنی اس کی بات میں سچ ہی نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، جبکہ وہ ہر نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے ہر روز کہتا ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، جبکہ صرف تیری نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بندے کے عمل لے کر جاتے ہیں اور عمل بہت زیادہ بتاتے ہیں اور اسے بڑا اچھا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتے ہیں کہ تم میرے بندے کے اعمال کی نگرانی کرنے والے ہو۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اور میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہارے دلوں اور عمل کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بندے کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، ظاہری اعمال کی، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں کہ وہاں نیت کیا ہے۔ اس بندے نے خالص عمل نہیں کیے، اس کو سجین میں رکھو۔ اور ایک بندے کے عمل لے کر جاتے ہیں اور بڑے تھوڑے عمل بتاتے ہیں، تو ان کی طرف وہی فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے اعمال کے نگران تھے اور میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں، ان کو بڑھا دو اور اسے علیین میں رکھو، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کیا جائے تو اس میں برکت ہو جاتی۔ اگرچہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن اس کے جو مضامین ہیں یہ دوسری آیات اور احادیث سے موافقت رکھتے ہیں۔ محدثین کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ایسی احادیث جن کے مضامین کی تائید اور جگہوں سے ہوتی ہو، اگرچہ بظاہر روایت میں وہ ضعیف بھی ہو، لیکن اس کے مفہوم کو لیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے خالص ہی نہیں تو پھر اسے نیک عمل کہا ہی نہیں جائے گا، خواہ بظاہر اس کی شکل نیکی کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر آپ ایک پھل خریدتے ہیں، بظاہر وہ اس کی شکل و صورت بہت اچھی خوبصورت ہوتی۔ پچھلے دنوں مجھے یہاں ایک دیسی سٹور پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں آم رکھے ہوئے تھے، تو مجھے آم بہت پسند ہے، تو میں نے کہا کہ چلو آم لے لیتے ہیں،
اور بظاہر دیکھنے میں بھی خوبصورت تھے اور ان کی سکن بھی بہت اچھی اور ہاتھ لگا کے بھی اچھے آم تھے، لیکن جب گھر لا کر میں نے ان کو کاٹا تو دونوں آم خراب تھے. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ بظاہر ان کی شکل و صورت سے مجھے شک و شبہ تک نہیں ہوا، دل میں خیال بھی نہیں گیا کہ اندر سے کالے ہوں گے. لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ تھوڑے بہت کہیں ایک طرف سے کالے تھے، پورے یعنی سرکل میں یا جس شیپ کا آم ہوتا ہے گٹلی کے چاروں طرف کا ایریا جو تھا اس میں ایک طرح سے جیسے فنگس ہوتی ہے یا کالا کالا مادہ لگا ہوا تھا. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ بظاہر دیکھنے میں بہت عبادت گزار نظر آتے ہیں، بظاہر بہت مخلص نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کالک ہوتی ہے، اندر سے نیتیں خراب ہوتی ہیں، اور نیتوں کے حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پھر اعمال وہی رکھے جائیں گے، اسی ترازو میں رکھے جائیں گے جہاں پر صرف اس کی ظاہری شیپ یا فارم کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے اندر کو دیکھ کر اس کو وزن دیا جائے گا. کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ الکہف میں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ دیں گے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کو ایک مثال کے طور پر بھی آپ سمجھیں کہ احادیث کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً ضعیف کہہ دیا جاتا ہے لیکن ان کی اندر جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ مختلف اور آیات سے ثابت ہو رہی ہوتی ہیں. تو اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے بات کے اعتبار سے درست ہے. حضرت حسن سے مروی ہے، آپ نے کہا ایک درخت کی اللہ کے سوا پوجا ہوا کرتی تھی. یہ کہانی آپ سب نے سن رکھی ہوگی اور بہت ہی سبق آموز کہانی ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بہت سے لیسنز ہیں. تو غور سے اس کو پڑھیے، سنیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے کیا سیکھا. میں آپ سے انشاءاللہ پوچھوں گی. حضرت حسن سے مروی ہے، آپ نے کہا ایک درخت کی اللہ کے سوا پوجا ہوا کرتی تھی. ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا کیونکہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے لیے غصے میں آ کر اسے کاٹنے کے لیے گیا. شیطان اسے انسان کی صورت میں ملا. جیسے جنگ بدر کے موقع پر جب قریش کا لشکر نکلا تھا مکہ سے تو شیطان ان کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، باقاعدہ انسان کی شکل میں، اور آ کر اس نے کہا تھا کہ میں نجد کا رہنے والا ایک شیخ ہوں اور میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا اور ہم چلتے ہیں مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے. لیکن جب وہ پہنچا وہاں تو آگے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے اور فرشتوں کو دیکھ کر کیا کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور بھاگ نکلا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بسا اوقات ابلیس یا شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی لوگوں کو ورغلاتا ہے آ کر. اسی لیے کہا گیا من الجنۃ والناس، کیونکہ بعض اوقات شیطان جن کی شکل میں ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان کی شکل میں. تو شیطان اسے انسان کی صورت میں ملا اور کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کی اللہ کے سوا پوجا ہو رہی ہے. شیطان نے کہا جب تم اس کی پوجا نہیں کرتے تو جو پوجا کرتے ہیں ان سے تمہارا کیا نقصان ہے؟ یعنی اگر تم نہیں پوجا کرتے تو اور کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کرنے دو انہیں. اس نے کہا نہیں میں اسے ضرور کاٹوں گا. تو شیطان نے کہا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، تو اس درخت کو نہ کاٹ، صبح کے وقت تجھے تیرے تکیے کے نیچے سے ہر روز 2 دینار مل جایا کریں گے. اس کو لالچ دی. اس نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ واقعی مجھے پیسے ملیں گے؟ اس نے کہا میں. وہ آدمی واپس گیا اور جب صبح ہوئی تو اس کے تکیے کے نیچے سے 2 دینار مل گئے، پیسے مل گئے اس کو. پھر دوسری صبح کو کچھ بھی نہ ملا. پھر وہ غصے میں آ کر درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا. شیطان پھر اسی صورت میں اسے ملا اور پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کی اللہ کے سوا پوجا ہو رہی ہے. اس نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس کو نہیں کاٹ سکتا. وہ کاٹنے کے لیے چلا تو شیطان نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہوا. پھر شیطان نے اس سے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور اسے بتایا کہ میں شیطان ہوں. پہلے دن تم اللہ کے لیے غضبناک ہو کر آئے تھے، یعنی تمہاری نیت خالص تھی اور میں تم پر قابو نہیں پا سکا تھا. میں نے تمہیں 2 دینار کا لالچ دیا تو تم نے درخت کو چھوڑ دیا، اور اب جو تم آئے ہو تو 2 دیناروں کے لیے غضبناک ہو کر آئے، لہذا میں نے تم پہ قابو پا لیا. انسان جب اپنی ڈیزائرز کے پیچھے جاتا ہے تو پھر شیطان انسان پہ قابو پا لیتا ہے. حضرت معروف کرخی
اپنے نفس کو مارتے اور کہتے اے نفس عمل خالص کر تب خلاصی ہوگی، عمل خالص کر تب تمہاری جان چھوٹے گی۔ حضرت ابو سلیمان نے کہا مبارک ہے وہ بندہ جس کا ایک ہی قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھا، یعنی جس نے ایک سٹیپ صرف اللہ کے لیے اٹھایا ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی عورتوں کا سا لباس پہنے رکھتا تھا، یعنی وومن لائک ڈریس کرتا تھا، اور غمی خوشی میں عورتوں کے مجمع میں چلا جاتا تھا، یعنی لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ عورتوں کے مجمع میں تھا کہ موتی چوری ہو گیا۔ انہوں نے کہا دروازے بند کر دو، ہم تلاشی لیں گے، اور پھر ایک ایک کی تلاشی لینی شروع کی، یہاں تک کہ ایک یہ آدمی اور ایک عورت باقی رہ گئی، صرف 2 لوگ کمرے میں رہ گئے، باقی سب کو انہوں نے نکال دیا سرچ کر کر کے۔ تو اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اگر آج میں اس ذلت سے بچ گیا، یعنی لوگوں کے سامنے میرا راز نہ کھلے، تو آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، یعنی عورتوں کے بیچ میں نہیں جاؤں گا۔ تو اسی عورت سے وہ موتی مل گیا، یعنی جو دوسری تھی اس کے ساتھ، اور تلاشی لینے والے نے آواز دی موتی مل گیا ہے، اس شریف عورت کو چھوڑ دو۔ اس طرح وہ بچ گیا۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی خالص اللہ کے لیے ہو کر، یعنی اپنی نیت کو بالکل صاف کر کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ خالص نیت کے ساتھ کوئی مال صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ خالص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالتے ہیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔